بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم سب اس موڑ پر آتے ہیں جہاں دل اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لمحہ جب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ٹوٹ چکا ہوں، لیکن گلا بھر آتا ہے اور بس ایک گہری خاموشی رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ خاموشی صرف خاموشی نہیں ہوتی، یہ وہ درد ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ آپ کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، لیکن آپ کا رب آپ کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب آپ رات کے سناٹے میں چھت کو تکتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں تو وہ بھی ایک دعا ہوتی ہے جو براہ راست عرش معلی تک پہنچتی ہے۔ کبھی غور کیا، ایک برتن میں پانی بھرا ہوا ہو اور اسے کوئی ہلائے تو لہریں بنتی ہیں؟ انسان کا دل بھی ایسا ہی ہے۔ دنیا کے حالات اور لوگوں کی تلخ باتیں اس کے دل کو ہلاتے ہیں، اور وہ لہریں اللہ دیکھتا ہے۔ جب آپ سجدے میں جا کر کچھ نہیں کہہ پاتے تو وہ آپ کا سب سے بڑا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب تو سب جانتا ہے۔ دنیا آپ کو نظر انداز کر سکتی ہے، آپ کے میسیجز کا جواب دینا چھوڑ سکتی ہے، لیکن اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ آپ کی خاموشی کو سنتا ہے، آپ کی آہ کو گنتا ہے، اور ہر گرتے ہوئے آنسو کا بدلہ سکون کی صورت میں دیتا ہے۔ اکثر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ کیا ہم گناہ گار ہیں؟ نہیں، سچ تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو سب سے بہتر وقت پر دینے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ جیسے ایک باپ بچے کو گاڑی کی چابی اس لیے نہیں دیتا کہ اسے چوٹ نہ لگ جائے، ویسے ہی اللہ ہمیں کبھی کبھی وہ چیز نہیں دیتا جو ہمیں ابھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دعا ایک بیج کی طرح ہے جو زمین کے نیچے خاموشی سے جڑیں بنا رہا ہوتا ہے۔ اوپر کچھ نظر نہیں آتا، مگر اندر ہی اندر آپ کی قسمت بدلی جا رہی ہوتی ہے۔ محبت، رشتے اور چاہت، یہ سب انسانوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کا ارادہ ہو تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ اکثر دل اس لیے ٹوٹتے ہیں کیونکہ ہم انسانوں کو اللہ سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے تڑپ رہے ہیں تو سجدے میں جا کر کہیے، یا اللہ، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے قریب کر دے، ورنہ میرے دل کو اس سے بے پرواہ کر دے۔ جب آپ اپنی چاہت اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ کی جیت ہو جاتی ہے۔ سچی محبت پانے کا راز اسے چھوڑنا نہیں، بلکہ اللہ سے اسے ہدایت کے ساتھ مانگنا ہے۔ دعا مانگنے کا ایک راز سیکھ لیجئے، صرف زبان سے نہیں، روح سے پکاریے۔ تہجد کے وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ پکارتا ہے کوئی مانگنے والا؟ دعا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر درود پاک پڑھیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اور پھر اپنا مدعا پیش کریں۔ یاد رکھیے، اللہ سے وہ محبت مانگیں جو آپ کو جنت تک لے جائے، وہ نہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ آئیے اب مل کر اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں،
لیکن تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ تو دلوں کو بدلنے والا ہے، تو ہی محبت دینے والا ہے، تو ہی جدا دلوں کو ملانے والا ہے۔ یا اللہ، جو بہن اپنے شوہر کی محبت چاہتی ہے، اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت پیدا کر دے، اور اس کے شوہر کے دل میں بھی اس کے لیے محبت اور رحمت ڈال دے۔ یا اللہ، جو بھائی اپنی محبت سے نکاح کی دعا کر رہا ہے، اگر وہ اس کے لیے بہتر ہے تو ان کے نکاح کو آسان کر دے، ان کے بیچ محبت اور ہدایت بھر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو انہیں اس سے بہتر محبت دے جو انہیں تیرے قریب لے جائے۔ یا اللہ، جو بھی محبت میں درد میں ہیں، ان کے دلوں کو تسلی دے، ان کے آنسو پونچھ دے، اور ان کے سینے کو سکون سے بھر دے۔ یا اللہ، تمام مومن مردوں اور عورتوں کے دلوں میں تیری محبت، تیرے رسول کی محبت اور آپس میں رحمت ڈال دے۔ ہماری محبت کو حلال بنا، ہماری زندگیوں میں برکت دے، ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھ، ہمارے دلوں کو گناہوں سے صاف کر، ہمیں ایسی محبت دے جو ہمیں جنت تک لے جائے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی قبولیت کی چادر میں ڈھک لے، اور ہمیں وہی دے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین قبولیت کا درجہ پا لے اور سب کی مشکلیں حل ہو جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔